पीटीआई के कारकुन आए, सैयद अनवर साहब आए, रजब अली पासी साहब आए, सिर्फ आए, हार डलवाए उन्होंने गलों में, ठीक है, गलों में अपने अपने हार डलवाए, वो हार वापस टिके और चले गए। ये चेक करना, आप इसे चेक करना कहते हैं या पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं? नहीं, मैं यकीन करें कि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। रजब अली बासी साहब ने मशीन के पास खड़े होके बाकायदा उनको चेक किया, उनसे पूछा क्वालिटी और क्वांटिटी और सर कोई एक वीडियो मौजूद है आपके पास, कोई एक वीडियो? लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असर करलाल और आप देख रहे हैं कि पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक सियासी शख्सियत मौजूद है जो कि पीटीआई के हज़ारा रीजन के अहदेदार हैं और इनका ताल्लुक गांव बाड़ी मेरा मोहल्ला लखिया से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार इब्रार साहब की। इब्रार साहब, मैं आपको एक पॉडकास्ट पर खुश आमदीद कहता हूँ। इब्रार साहब ने काम करवाया और इससे यूथ को बड़ा फ़ायदा है। कोई ऐसा काम आपने करवाया? देखिए, यूथ के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता। एक बहुत पुराना एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे मेरी स्पीच उठा के देखी, आज भी फेसबुक के ऊपर मौजूद है। उस वक्त भी हमारे इस इलाके की कायदीन बैठे थे। मैंने बरमला उनसे कहा था कि आप अपनी यूथ को क्या दे रहे हैं, आपने अपनी यूथ के लिए क्या किया। देखें, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ पार्टी का, लेकिन जो कुछ मुझसे हो सकता है ना, जो कुछ भी मुझसे थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके की तरक्की और तामीर और अपनी यूथ के मुस्तकबिल के लिए मैं इस वक्त भी हर जगह पे, हर फोरम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने इलाके की मरूमियाँ और जो यूथ की रिक्वायर्ड है, इस वक्त जो यूथ की रिक्वायर्ड है, मैं उसके ऊपर पूरा उठूँ। सर, यूथ की रिक्वायर्ड तो काफ़ी सारी है। यानी आप देखिए ना, हम उस दौर में जी रहे हैं, हम 2026 में, लेकिन यूथ उसी दौर में जी रही है जो तो 1960 का दौर हो रहा हो। क्योंकि आजकल ना तो यूथ को गांव के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, जो भी नौजवान लड़के हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाने की सोच रहे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ उन्हें सिखाई नहीं जा रही गांव के अंदर जो सीख कर वो यहीं पर पाकिस्तान के अंदर कुछ छोटा मोटा कारोबार करके अपना निज़ाम चला सके। तो आपको नहीं लगता कि यूथ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा निज़ाम करना चाहिए? देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात रखी है यूथ के हवाले से। और देखिए, यूथ में ये नहीं है कि हमारे जो लड़के हैं वही यूथ के अंदर आते हैं, लड़के भी हमारी बहनें हैं छोटी, जिनको अपने घर में भी रोटी दाल ही बनानी होती है और अगले घर जाके भी उनको रोटी दाल ही बनानी होती है। तो मैं इसके ऊपर सही पूछें तो मैं इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि हमारी यूथ के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह की दस्तकारी स्कूल हो, उससे हट के और हमारे यूथ की तरबियती कैंप लगे जिनमें उनको तरबियत दी जाए, उनको कोर्स करवाए जाएं, मुख्तलिफ कोर्स करवाए जाएं, ताकि उनके अंदर एक शऊर उजागर हो। जब शऊर आता है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। पैसा कमाने के लिए लोग बाहर भी जाते हैं, पैसा पाकिस्तान में भी लोग कमा रहे हैं। तो मकसद पैसा नहीं है, मकसद है शऊर देना, मकसद है उनको तरबियत देना, उनका जहन जो है, उनका जो एक बंद जहन है उसको खोलना। तो यूथ के हवाले से मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि हमारे नौजवान जो हैं उनको भी चाहिए कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। चले हुए जो कारतूस हैं उनका पीछा छोड़ें। यूथ को चाहिए चाचे मामे वाली सियासत छोड़ के, जो चाचे मामे वाली सियासत है उसको छोड़ के ऐसे लोगों को प्रमोट करें। मैं ये नहीं कह रहा मुझे प्रमोट करें। नहीं, आप कहने का ये मतलब है कि वो चाचे मामू को छोड़कर पीटीआई को प्रमोट करें? नहीं, पीटीआई को प्रमोट बिल्कुल भी ना करें। मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई को प्रमोट करें, लेकिन ये देखें पीटीआई को अगर प्रमोट करते हैं ना, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही जमात है जिसका नजरिया, जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है। सबसे पहले आप आज़ाद हो। सर, अगर आपकी पार्टी में से एक शख्स ही खत्म हो जाए, सिर्फ इमरान खान, तो आपकी पार्टी रहेगी? लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने किया, अल्लाह इमरान खान साहब को हमारी उम्र भी दे, लंबी जिंदगी दे इमरान खान साहब। वो इस कौम का नहीं, इस पूरी दुनिया के हीरो हैं। वो हमारी इस कौम का एहसासा है।
یقین مانے آپ کا ملک پاکستان اگر فیمس ہوا ہے، اگر یہ ملک فیمس ہوا ہے، کوئی جاننے لگا ہے پاکستان کو، تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو اپنے ملک سے علاوہ یا 2-4-10 ملکوں کے علاوہ جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ سر آپ خود سوچیں نا، دیکھیں کہ پی کے کے اندر گورنمنٹ عمران خان کی، سی ایم عمران خان کا، ہر چیز عمران خان کی، عوام عمران خان کی، لیکن ترقیاتی کام یہاں پر نہیں ہے۔ کوئی ایسا منصوبہ نہیں لایا گیا جس سے ہماری کے پی کے کو ترقی ملے، یا کوئی بھی ایسا سسٹم جس سے ہمارا اتحاد ترقی کرے، یا کے پی کے کوئی بھی شاید ترقی کرے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی پارٹی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ پچھلے ٹرنوروں میں بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی ہم سے، لیکن اب یہ جو دور آیا ہے، اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ایم پی رجب علی واسی صاحب کو، اپنے ایم این اے ایک فقیر آدمی ہے، ایک ملنگ آدمی ہے، جن کو کسی ریپوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی نایاب قسم کا ہیرا گلیات کو اللہ پاک نے دیا ہے، جس کا نام ہے علی اصغر خان۔ تو ان کی صورت میں اللہ نے ہمیں 2 مرد مجاہد دیے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو ہمارا یہ بیلٹ ہے گلیات، اس کی محرومیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو میں قبل از وقت نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو آپ کا علاقہ گلیات ہے، یہ انشاءاللہ سنورنے والا ہے۔ بہت سے ترقیاتی کام ہو بھی چکے ہیں، اور کچھ جگہ پہ ترقیاتی کام لگے ہوئے ہیں۔ سر کون سا ہو چکا ہے، ذرا اس کی بھی ڈیٹیل دیتے چلیں۔ دیکھیں، ایک تو بلیک ٹاپ کا تھا ہمارا تھاتی چترناتھ کا، کافی پرانا، ایک سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا داغ بنا ہوا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا 16 ٹو درنگ، وہ بھی ہو۔ سر کس نے کرایا یہ بھی بتائیں نا، دیکھیں حقیقت لا رہے تو سامنے پوری لیں۔ یہ آپ نے جو کوسچن کیا ہے، دیکھیں یہ فنڈ لیبس، جب بھی کوئی ایم پی اے چینج ہوتا ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان فنڈز کو میں لیبس کر دوں۔ فنڈز لیبس ہو جاتے ہیں، اسکیمیں لیبس ہو جاتی ہیں۔ اس میں بڑا کردار ہے جی رجب علی واسی صاحب کا، علی اصغر خان صاحب کا بڑا کردار ہے۔ اگر آپ اس کو کردار نہیں مانیں گے نا، تو دیکھیں لوگوں کی باتوں پہ نہ چلیں، حقیقت کی جو بات ہے نا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس میں علی اصغر خان صاحب کا، رجب علی واسی صاحب کا اور سردار سید احمد صاحب کا ایک اہم رول ہے۔ اگر یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کے سامنے ان کو کاؤنٹ نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو۔ سر کیا رول ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جو ہمارے گھر کے پیچھے بلیک ٹاپ ہوئی، جسے حافظ داؤد شہید روڈ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس میں ایسی کیا ترقیاتی کام؟ وہ صرف ایک بلیک ٹاپ ہوئی، محکمہ سی ڈبلیو نے کروایا، ٹھیک ہے، سید احمد صاحب آئے، رجب علی واسی صاحب آئے کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ صرف تصویریں بنانے وہ لوگ آئے تھے، اپنا تصویریں بنائی اور واپس۔ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ روڈ پر آئیں، روڈ کا کام چیک کریں؟ آپ آج بھی جائیں، آپ کو آدھی جگہ سے بلیک ٹاپ عجیب سی نظر آئے گی، یا ٹوٹی پھوٹی ہوئی نظر آئے گی، کچھ اس طرح کی نظر آئے گی۔ ابھی تک اس بلیک ٹاپ کا بیک جو پانی لانے کی نالی ہوتی ہے نکالنے کی، وہ نہیں بنی۔ یہ روڈ 1 مہینہ چلے، 2 تک چلے، بارش ہوئی تو ختم ہو جائے گا۔ ایسا کیا ترقیاتی کام سر؟ اب وہ بھی ادھورا پورا نہ ہو سکتا۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رجب علی واسی صاحب وہاں پہ آئے، سردار سید احمد صاحب آئے، میں وہیں پہ موجود، میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ رجب علی واسی صاحب کو جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز پتہ چلی کہ کوالٹی اور کوانٹٹی یہ دونوں چیزوں میں فرق آ رہا ہے، رجب علی واسی صاحب خود وہاں پہ پہنچے، انہوں نے آ کے موقع پہ آ کے روڈ کا وزٹ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا، باقاعدہ انہوں نے چیک کیا، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں انہوں نے چیک کی۔ ہم ادھر سے پھر واپس رجب علی واسی صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ تو وہ ایک ملنگ ہمارا ایم پی ہے، ایک فقیر آدمی ہے،
اس کو جب پتہ چلتا ہے وہ دو چیزوں سے سخت نفرت کرتا ہے. ایک کوالٹی اور کوانٹٹی پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا, نہ وہ کمیشن لیتا ہے نہ اسے کمیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح علی اصغر خان صاحب ہیں, نہ کوالٹی کے اوپر نہ کوانٹٹی کے اوپر وہ جو ہے بالکل بھی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے. سر میں وہیں پہ موجود تھا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی جگہ پر موجود تھا. میرے گھر کے پیچھے سے بریک ٹاپ ہو رہی تھی. اسی ٹائم آئی تھنک 5:30 یا 5 کا ٹائم ہوا ہوگا. میرے محلے کے کافی سارے لوگ وہاں پر جمع تھے. پی ٹی آئی کے کارکن آئے, سید انور صاحب آئے, رجب علی عباسی صاحب آئے. صرف آئے, ہار ڈلوائے انہوں نے گلوں میں, ٹھیک ہے, گلوں میں اپنے ہار ڈلوائے, وہ ہار واپس دیے اور چلے گئے. یہ چیک کرنا, آپ اسے چیک کرنا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یقین کریں کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا. رجب علی عباسی صاحب نے مشین کے پاس کھڑے ہو کے باقاعدہ ان کو چیک کیا, ان سے پوچھا کوالٹی اور کوانٹٹی. اور سر کوئی ایک ویڈیو موجود ہے آپ کے پاس, کوئی ایک ویڈیو؟ دیکھیں جی, میرے پاس ویڈیو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو فوکل پرسن تھا, فوکل پرسن ہمارے جو سردار عثمان داؤد صاحب وہاں پہ موجود تھے, جن کی نگرانی میں یہ روڈ بن رہا تھا. تو جب وہ آئے, ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اگامہ برپا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میرے سامنے یہ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ٹھیک جا رہی ہے. چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. آپ نے جو بات کہی ہو سکتا ہے سچ ہو, اور جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. اور دوسرا آپ نے ایک اور بات کی فٹ پاتھ کے حوالے سے, جو اس کی سائڈیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں, یہ جو بلیک ٹاپ روڈ ہوتے ہیں یہ اتنے آسانی سے نہیں بنتے. اس کے لیے علی اصغر صاحب نے, رجب علی عباسی صاحب نے, سید انور صاحب نے بہت کوشش کی. تو یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتے. تو ان کی جو فٹ پاتھس ہیں دونوں سائڈ پہ, ایک سائڈ پہ نالا ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ فٹ پاتھ ہوتا ہے, یہ بہت مست ہوتا ہے, بہت لازمی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش میں لگیں انشاءاللہ. اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا.